بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا 20واں سبق ہے اور 20واں سبق ہم پڑھیں گے باب فی الاستنجاء بالماء۔ یہ باب ہے پانی سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ حدثنا وہب بن بقیۃ عن خالد یعنی الواسطیہ عن خالد یعنی الحذاء عن عطاء بن ابی میمونۃ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه میضاءۃ وهو اصغرنا فوضع عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا فقد استنجى بالماء۔ دیکھیے وہب بن بقیہ، خالد واسطی، خالد حذاء، عطاء بن ابی میمونہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باغ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کے پاس وضو کرنے کا پانی تھا۔ وہ لڑکا ہم سب میں کم عمر تھا۔ اس نے وہ برتن ایک درخت کے پاس رکھ دیا اور آپ وسلم قضاء حاجت کے بعد جب تشریف لائے تو آپ نے پانی سے استنجا کیا۔ اگلی حدیث ہے حدثنا محمد بن علا اخبرنا معاویہ بن حشام عن یونس بن حارث عن ابراہیم بن ابی میمونۃ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل القباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية۔ دیکھیں محمد بن علا، معاویہ بن حشام، یونس بن معاویہ، ابراہیم بن ابی میمونہ، ابو صالح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ مسجد قباء کے ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یعنی وہاں ایسے لوگ ہیں جو کہ خوب طہارت حاصل کرنے والے ہیں، خوب طہارت حاصل کرنے والوں کو محبوب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں ذرا یہ باب ہم نے جو بیان کیا ہے، یہ باب ہے استنجا بالماء کے بیان میں۔ یہاں اس 3 قسم کی روایات ہیں۔ استنجا بالماء کے حکم کے بارے میں 3 قسم کی روایات ہیں۔ ایک کہ جن میں استنجا بالاحجار کا ذکر ہے، یہ تقریباً 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ اور دوسرا جن میں صرف استنجا بالماء کا ذکر ہے، یعنی پہلی جو ہے استنجا بالاحجار ہے، یعنی استنجا بالاحجار کا جس میں ذکر ہے اور یہ تقریباً 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے، اور دوسرا کہ جن میں صرف استنجا بالماء کا ذکر ہے، اور تیسری روایات یہ جمع بین الماء والاحجار کا ذکر ہے۔ دیکھیں جب روایات مختلف ہیں تو استنجا کی فضیلت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ پہلے نمبر پر جمہور فقہا کے ہاں جمع بین الماء والاحجار یہ سب سے افضل ہے، اور دوسرا درجہ صرف استنجا بالماء کا ہے اور تیسرا درجہ استنجا بالاحجار کا فقط کا ہے۔ احناف کے ہاں استنجا بالماء میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر نجاست مقعد کو 1 درہم سے زائد لگی ہو تو استنجا بالماء واجب ہے، اور اگر بقدر درہم ہو تو پھر سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے کم ہو تو پھر استنجا بالماء مستحب ہے۔ جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ استنجا میں جمع بین الاحجار والماء یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ صحیح اور صریح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن جمہور کے دلائل ذرا دیکھیے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ جمع کے بارے میں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح صریح حدیث موجود نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوی اور ان کا عمل جمع کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نتبع الحجارۃ الماء، کہ ہم پتھر کے بعد پانی جمع کرتے تھے،
اور اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول ہے کہ جس میں فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ کہ ہم پتھر کے بعد کیا کرتے تھے استنجے میں پانی کو استعمال کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل قباء کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کہ وہ استنجا بالماء کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ پیشاب پخانہ کرنے کی جگہ پر ہی استنجا بالماء نہیں کرتے تھے، اس وقت بیت الخلاء ہی نہیں تھے، بلکہ اٹھ کر دوسری جگہ جاتے، اور ظاہر ہے کہ استنجا بالماء کے بغیر ہی اٹھتے ہوں گے۔ تو یہاں جمع کے بارے میں اگرچہ حدیث ضعیف ہیں لیکن ان کو تلقی بالقبول تو حاصل ہے، ان کو قبولیت تو حاصل ہے صحابہ کے قول اور صحابہ کے فتاوی سے۔ تو اس وجہ سے احناف جمہور کے ہاں استنجا بالماء والاحجار یعنی جمع بین الاحجار والماء یہ ان کے ہاں افضل ہے۔ آگے ہے وہ معہ غلام، تو ان کے ساتھ ایک لڑکا، کہ اس کے مصداق کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ غلام سے مراد کون ہے۔ دیکھیں غلام سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت سے اسی کی تائید ہوتی ہے، لیکن علامہ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں وہ اصغرنا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے نہیں تھے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ مصداق خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کی تائید اس روایت سے ہے کہ انہ خدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سنۃ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال خدمت کی ہے۔ لیکن بخاری شریف کی روایت میں الفاظ احمل انا والغلام ہے کہ میں اور غلام، تو یہاں جو عطف ہے عطف تو یہ مغایرات کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور تیسرا قول حضرت جابر بن اس سے مراد یعنی وہ ہوا غلام ومعہ غلام سے مراد حضرت جابر بن عبداللہ ہے، اور اس میں چوتھا قول کہ اس غلام سے مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود مراد ہے۔ یہاں ایک فائدہ تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے، فائدہ دیکھیے کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث باب سے معلوم ہوا کہ اکابر اصاغر سے خدمت لے سکتے ہیں، یعنی بڑے چھوٹوں سے خدمت لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔